کچھ روز قبل میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کچھ کوسچنز کا آنسر کیا تھا، جس میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کو ایجوکیشن میں میلز اور فیمیلز جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کیا باؤنڈریز ہونی چاہیے اور الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے. تو میں نے کلیئرلی آپ کو بتا دیا تھا کہ ضرورتاً اور مجبوراً اگر نان میڈم سے بات کرنی پڑ جائے تو ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نظریں جھکا کے ہونی چاہیے. اور آپ بھائی کہہ کے بات کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ پر بھی حیا کا پہلو غالب رہے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے اور سامنے والے کے بھی ذہن میں آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط جذبات پیدا نہ ہو. لیکن اس پر آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کے کمنٹس تھے جو کہ میں ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں کہ اس لیے تو ہم سے آسانی ہو جائے گی اور ہم بات کر سکتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا. تو میرے لیے یہ چیز کافی زیادہ شاکنگ تھی کہ آپ لوگ کتنا کانشیس ہیں اس چیز کو لے کر کہ نان میڈم سے بات کرنی ہے. یعنی سیریسلی آپ کا نان میڈم سے بات کرنا اتنا ضروری ہے. تو دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے 2 جینڈر پیدا کیے گئے ہیں، مرد اور عورت، ٹھیک ہے. اور ڈے 1 سے ہی وہ اس دنیا کا نظام چلانے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں. ڈے 1 سے ہی عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں، وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہی اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری رکھی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی فیلڈ میں ہیں، پہلی بات تو میں کہتی ہوں کو ایجوکیشن ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں ہمارا یہ نظام کہ ہم پیچھے نہیں پلٹ سکتے. تو اگر آپ کسی فیلڈ میں جاب کر رہی ہیں یا آپ کوئی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کے اندر کوئی صلاحیت رکھی ہے یا آپ کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کسی کو جو ہے کسی کی اصلاح کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز بھی رکھی ہیں جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہیں. میں نے بارہا دفعہ پہلے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 48 ایئرس تک جو ہے مفتیہ کے فرائض سر انجام مدینہ میں دیتی نہیں ہے. جس صحابی کو جو مسئلہ سمجھ نہیں تھا وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کرتا تھا. اور اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اصحاب صفا کو سرجری پڑھاتی نہیں ہے. باقی بھی کئی خواتین جو ہیں صحابیات جو ہے ان کا دین کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں بھی اثر و رسوخ رہا ہے، بزنس بھی کرتی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری قائم کی کہ جب تم غیر محرم سے بات کرو تو اس طرح بات کرو کہ تمہارے لہجے میں لچک نہ ہو، کہ سامنے والا جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ تمہارے متعلق اس کا مرض بڑھنا جائے، یعنی وہ تمہارے لیے کوئی خوف نہ پالے، ٹھیک. ایک باؤنڈری رکھی ہے. اب دیکھیں کہ ازواج مطہرات کا ایمان کا لیول بہت اوپر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے بعد کوئی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اور جن سے انہوں نے بات کرنی ہے وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو دیکھیں ان کی گفتگو جب ہونی ہے تو اس میں باؤنڈری لائن ہے، ٹھیک ہے. تو نہ تو آپ کا ایمان ازواج مطہرات جیسا ہے، نہ ہی جس سے آپ نے بات کرنی ہے انہیں کوئی صحابہ کرام جیسا ٹائٹل ملا ہے. تو پھر آپ کی گفتگو میں جو ہے باؤنڈری لائنز کیوں نہیں ہے جبکہ ہونی چاہیے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ آپ بھائی کہہ کے بات کر سکتے ہیں. بھائی کہہ کر آپ بات تو ضرور کر سکتے ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کا ذہن اور آپ کا دل پاکیزہ رہے کہ ایک جس کو آپ بھائی کہہ رہے ہیں اوبیسلی آپ کے اندر اس کے لیے بھائی جیسے جذبات ہیں اور سامنے والے کے بھی بہن جیسے ہونے چاہیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بھائی کہنے سے وہ آپ کا جو ہے بھائی ہو نہیں جائے گا، یعنی جو نان محرم کی باؤنڈریز ہیں وہ وہیں کی وہیں برقرار رہیں گی اور اسے آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بایولوجیکلی آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، مذاق کر سکتی ہیں، شاپنگ پہ جا سکتی ہیں. لیکن جس کو آپ بھائی کہہ رہی ہیں آپ کے دل میں 1000% بھی اس کے لیے بھائی کا جذبہ ہو، لیکن نان محرم کی باؤنڈریز قائم کی قائم ہی رہیں گی، اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. اور بھائی کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ صبح دوپہر شام جو ہے اس سے باتیں کرتی رہیں. یہ ہے کہ جو صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے یا جو آپ کا مذہب ہے اس کے لحاظ سے آپ نے دوسرے کو گائیڈ کرنا ہے، یا اگر دوسرے کی گائیڈنس آپ کو چاہیے آپ کے کام کی وجہ سے تو وہ آپ لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ یہ کہنا ہم اتنی بات کر سکتے ہیں، اتنی کر سکتے ہیں، اتنی کر سکتے ہیں، نہیں ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے، اس پر جتنے مرضی سنہری گلاف چڑھا لیے جائیں. اگر آپ وائن کی بوٹل پہ کوکو کولا کا لیبل لگا دیں گی تو وہ کوکو کولا نہیں بن جائے گی، وہ وائن ہی رہے گی، اور وائن حرام ہے. یہ کوک نہیں ہے جس کو آپ صبح دوپہر شام پی رہی ہیں، وہ حرام ہی رہے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، چاچو کا بیٹا ہے، ہر وہ رشتہ جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے جو نان میرم ہے، چاہے وہ کلیگ ہے، کلاس فیلو ہے،
سوشل سرکل میں کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہائی کر کے بات کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو صرف کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کے اندر ایموشنز بھی ہونے چاہیے اس کے لیے بات سے، ٹھیک ہے، لیکن جو نان محرم کی باؤنڈریز ہیں وہ باؤنڈریز ہی رہیں گی. پھر اس کے آگے مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جو یہ اسلامک اسکالرس ہیں فیمیل، ان کا پوڈ کاسٹ مرد کرتے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو جو فیمیل اسکالر بیٹھی ہے وہ اپنا مقام بھی جانتی ہے، وہ اپنا مرتبہ بھی جانتی ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح بھی جانتی ہے، وہ غلط بھی جانتی ہے، اور وہ دین کی اشاعت کرنے بیٹھی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی کہہ لیں کہ کوئی نجی گفتگو نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، لائیو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس سے کسی متعلق بات بھی کرے گی تو وہ دین کی اشاعت کے لیے کرے گی، جو کہ صحابیات اور صحابہ کرام سے واضح طور پر ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی پرسنلی گفتگو نہیں ہے، اور اگر ہوگی بھی تو وہ دین سے ریلیٹڈ ہوگی، دین کی اشاعت سے ریلیٹڈ ہوگی، نہ کہ باقی چیزوں پر، ٹھیک. اس کے علاوہ ایک داعیہ دین کو اتنا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک، تو وہ دین کی اشاعت کے لیے. تھرڈ چیز یہ کوشچن تھا کہ اگر ہم کسی کو بھائی سمجھ کے بات کرتی ہیں تو کوئی ہمیں بہن نہ سمجھے. لیکن جب آپ کہیں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے کسی لڑکے سے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ مدد حاصل کریں، لیکن آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے یا کئی کام کے سلسلے میں، تو آپ بھائی سمجھ رہی ہیں تو اگلا بہن نہ سمجھے. تو اللہ تعالیٰ نے سکس سینس جو ہے عورت میں بہت تیز رکھی ہے. آپ کو ریڈ فلیگ نظر آ رہا ہے، آپ خاموش ہو کر، آپ کو پتہ ہے سامنے والے کا دماغ خراب ہے، تو آپ سائڈ پہ ہو جائے، ٹھیک. آپ کو مسئلہ بتانے کے لیے، آپ کی اصلاح کرنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جو ہے کہ آپ علم جماعت، یہ تو ضرورت نہیں ہے. فورتھ کوشچن جیسے مجھے سب سے زیادہ شوق کیا وہ یہ ہے کہ ہم بھائی کہتے ہیں یا کوئی بہن کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایموشن ڈیولپ نہیں کر پاتے اس چیز کو لے کر. کچھ خدا کا خوف کریں، اللہ کو آپ نے جان دینی ہے کہ یہ کیا. مجھے سم ٹائم سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کچھ ڈیزائرز رکھی ہوں گی، پر اتنا زیادہ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ نان محرم ہی ہوتا ہے. اس چیز کو جتنا میں ایکسپلین کر چکی ہوں شاید کسی نے کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سیریسلی کسی کو بھائی کہنے کے بعد بھی آپ کے اندر یہ چیز ڈیولپ نہیں کر پاتے، آپ لوگ اس کے لیے ایموشن ہی نہیں ڈیولپ کر پاتے بھائی کے. حیرت ہے ویسے مجھے. اور اگر آپ نہیں کر پاتے تو خدا را آپ کا یہی علاج ہے کہ آپ ایسے الفاظوں کا استعمال نہ کیا کریں. ایسے تو آپ کسی کو انکل بھی کہیں گی تو آپ تو ایموشن ہی نہیں ڈیولپ کر پائے، ٹھیک. آپ جس کو بھائی کہتے ہیں وہ بھائی ہے جس کے لیے آپ یہ ایموشن ہی نہیں ڈیولپ کر پائے، باقیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا. تو بہتر یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ نان محرم سے بات ہی نہ کریں. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں، بے شک بھائی کر کے کر رہے ہیں، لیکن نان محرم کی باؤنڈریز کراس نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ ازواج مطہرات نے نہیں کی، ٹھیک ہے. اور جو ہے بڑا اچھا سبق دیتا ہے ہمیں ہمارا دین اس چیز کو لے کر. تو آپ کے لیے بہتر ہے نان محرم ہی رہتے ہیں، محرم نہیں کبھی بھی بنے گا. جس کو آپ بھائی کہہ رہے ہیں آپ کے ایموشنز بھی اس کے لیے بھائی والے ہیں 110%، ٹھیک ہے. سامنے والے کے ایموشنز آپ کے لیے بہن والے ہوں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نان محرم کی باؤنڈریز کراس نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو ایسی مخلوق ہے نا کہ جس کے ایموشن ہی اتنے ڈسٹرب ہیں، ان کا یہی ہے کہ میں کہوں گی اللہ توبہ کریں اور شادیاں کر لیں تاکہ آپ کے ایموشنز قابو میں رہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حال پہ رحم کریں.